اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے. راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا. راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں. فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں، ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں. جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے. اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں. آپ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اصل میں پاکستان میں اس وقت ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہر کچھ دیر بعد کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے اوپر موقف آنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اور میڈیا کی سپیڈ جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا جو ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعتوں کا بھی ایک چیلنج ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لاہور کا، جنہوں نے کل ایک تاریخ رقم کی. عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی عدالت میں، قانونی طور کے اوپر تو بہت نظیریں ہیں، بہت پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ان کی پیشی کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ جج صاحبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے. اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کل کے حالات دیکھتا ہوں، تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کیں. وہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہ ہو. اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو. لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا. نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے. میڈیکلی امپاسبل ہے کہ آپ ایک جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اتنے رش میں ایک جھٹکا لگے گا، پھر 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے. سو سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بلانا درست نہیں تھا. لیکن بہرحال عدالت کی ایک عزت اور احترام کے لیے ایک جیسچر. اس وقت ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت عدالتوں کو تگڑا نہیں کریں گے، عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو کوئی اور انسٹیٹیوشن تو بچا ہی نہیں پاکستان میں. آپ امید کس سے لگائیں گے کہ کوئی آئین کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کر سکے گا؟ تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں. لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جا رہی ہے جج صاحبان کے خلاف، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے. اور یہ جس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھیے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریٹ کیا ہے، خصوصاً ایک انہوں نے جو 5 ججز جو کہ پیناما میں شامل تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، جس میں سینئر ججز جو ہیں جسٹس جاز الحسن شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے. ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے. اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آدھے جج ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیائی پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے کہ ججز تقسیم ہے اور یہ اور وہ ہے، وہ بھی بار بار آ رہا ہے. سو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے. اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی، جہاں پہ بھی کہے گی، ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم
پوری کوشش کریں گے کہ عدالت کے جو ادب اور احترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ اچھا جی، اب جو آج کے معاملات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا۔ یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے تو نیب کی ضرورت ان کو تھی، لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں کسے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، اسد عمر، ساری لیڈرشپ کے اوپر آ کے توہین مذہب کے کیسز کر دیے۔ توہین مذہب اور اینٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین سیاسی کارروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 28 جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچ بھی بن جانی تھی، وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں، ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینیج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔
اب یہ جو اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے مینیج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں یہ وہ، ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ری انفورس کیا ہے، اور میں ان تمام وہ جو 22 لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں، جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو نہیں لگائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے، اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی کی بنی، محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جو روز آپس میں فونوں پہ باتیں کر کے طے کر رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا، ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ چیئرمین نیب کے ریزگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کریں۔ یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے عہدوں سے از خود علیحدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازع میں شریک نہ کریں، اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے علیحدہ رہے۔ اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے، صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا۔ کورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں، یہ جو 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ، ول یو اپروو دیٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ 61 لوگوں کے طرف سے 170 ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہیں، اور میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی، اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا۔ اور یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ولن، اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے، اعجاز چوہدری صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے، اور کل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے، پورا پاکستان اس وقت جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرامن ایک تبدیلی کا راستہ ہے۔ ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 144 آج لگا دی، اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں، ان کو شوق ہی بڑا لوگوں کو گرفتار کرنے کا۔ جو اس وقت آپ دیکھیں نا، یہ جو محسن نقوی ہو گیا، رانا ثناء اللہ ہو گیا، جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اس کا ہے، اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر مونچھیں نہ ہوں
تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے. اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے بڑی کم مواقع ہیں. اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں, 1.5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لنڈن جا رہے ہیں, اور 50,000 روپیہ لگا دیا ہے دبئی پہ, اور 75,000 روپیہ لگا دیا ہے شارجہ کے اوپر. تو اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے؟ اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مصیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے. 15-20 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے, اور ایک اتنے بڑے گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. انشاءاللہ جیل بھرو تحریک انصاف کا اگلا پولیٹیکل لائے عمل ہے. اعجاز چودھری صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کی ذرا تفصیل سے آگاہ کریں.